على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا نغناهم الله ورسوله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا خاتم النبیین عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی لا رب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او منکر دور ہو تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب او منکر دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام قابل سعادت احترام بزرگوں دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ وعظم شانہ واتم برہانہ اللہ محدود شکر جس سے خصوصی فضل و احسان دے نال اسدی پاک بارگاہ دے اندر حاضر خدمت دعا ہے کہ خالق کائنات جل جلالہ اسی طرح اسلام والی سلامتی ایمان والی موت عطا فرمائے۔ گرامی قدر احباب،
ماہ ربیع النور شریف جاری و ساری ہے۔ تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ دے اوصاف کمالات حسن تابانیاں سیرت طیبہ اور محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے تذکار مبارک جاری و ساری نے گرامی قدر احباب چند ایک لمحات دے اندر اج اسی محبوب کریم تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیاں بے شمار فضیلتاں بے شمار فضائل و مناقب چوں میرے محبوب کریم علیہ السلام نو رب کائنات نے جو اختیارات عطا فرمائے او اختیارات نو معجزات دا نا دتا جاندا ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام نو ایک اعزاز، ایک شرف، ایک درجہ رب کائنات دی بارگاہ چ حاصل ہے، لیکن جو عزت، جو مقام، جو شرف مثال دے طور تے کوئی نبی شفیع اللہ، کوئی نبی نجی اللہ، اور کوئی نبی خلیل اللہ، اور کوئی نبی ذبیح اللہ، اور کوئی کلیم اللہ، کوئی کلمۃ اللہ، کوئی روح اللہ، لیکن اللہ نے 1,24,000 کم و بیش نبیاں رسولاں چوں آمنہ دے لال نو اعزاز عطا فرمایا کہ اے فقط ایک کوئی حبیب اللہ ہے۔ حبیب بھی ایسا حضرت اماں عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمودیاں نے میں بسا اوقات محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ عالیہ عرض کی تھی حضور میں بسا اوقات انج تکیا ہے کہ جویں تسی چاہندے جے اوویں ہی رب کر چھڑدا ہے، یعنی جیڑی تہاڈی رضا ہوے، جیڑی تہاڈی منشا اور مرضی ہوے رب کائنات انجے کر چھڑدا ہے۔ اور ایویں نہیں، امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سی خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ سارا جگ، ساری کائنات رب دی رضا، اور رب چاہتا ہے محبوب کریم علیہ السلام دی رضا۔ گرامی قدر احباب، بے شمار کمالات چوں، بے شمار فضائل مناقب چوں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ جل سبحانہ و تعالی نے بے شمار کثیر تعداد نال معجزات عطا فرمائے۔ انج کہہ لو کہ جتنے بھی نبی تشریف لے کے آئے، انبیاء اکرام علیہم السلام جتنے بھی تشریف لے کے آئے وہ معجزات لے کے آئے، لیکن یہ آمنہ دلال دی عظمت شان ہے کہ وہ سراپا معجزہ بن کے آئے۔ حضور دا اٹھنا بھی معجزہ، سرکار دا چلنا بھی معجزہ، سرکار دا کھانا کھانا بھی معجزہ، حضور دا کلام فرمانا بھی معجزہ۔ علی ھذا القیاس سر تو لے کے پیراں دے ناخنا تک اللہ نے محبوب نو سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ بے شمار معجزات تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے میں چند لمحات دے اندر گوش گزار کرن دی ساتھ حاصل کراں گا۔ اللہ رب العزت نے اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے حوالے نال قرآن عزیز سورۃ توبہ دے اندر ارشاد فرمایا فَأَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ کہ اللہ بھی غنی کرتا ہے اور اس کا رسول بھی غنی کرتا ہے، یعنی اللہ بھی عطا کردا ہے۔ اللہ دا عطا کرنا ذاتی طور تے اللہ محتاج نہیں عطا کرن چ، لیکن اللہ دی عطا دے نال اگر رسول بھی چاہن تے عطا فرما سکتے ہیں۔ قرآن عزیز دی آیت طیبہ گرامی قدر احباب، حضور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے بے شمار معجزات چوں ایک معجزہ مقام حدیبیہ تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمودے نے 1500 تقریباً صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پانی مک گیا، پانی صرف ایک پیالے چ موجود ہے، پی لئیے تے وضو لئی نہیں، تے جے وضو کر لیے تے پین واسطے نہیں، تے کھانے واسطے بھی پانی نہیں، قلیل پانی اور کثیر تعداد۔ تے پھر صحابہ اکرام دا عقیدہ ویکھو
انہیں یہ نہیں خیال کیتا یار یہ بھی ساڈے جائی نے اسی ہن انہاں نوں کی آکھیے، تے یا جا کے سوال کیتا کہ کملی والیا پانی مک گیا ہے، تے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد فرمایا ہوئے کہ میں کی کر سکنا، میں تے کلمہ پڑھان آیا، تو ہاں کلمہ پڑھ لیا، اللہ اللہ خیر صلاح لبو جا کے کتے پانی لبدا یہ تے مینوں بھی لیا کے دیو۔ نہیں، محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا جیڑا پانی ہے نا ادھر لے کے آؤ۔ تھوڑا جہا گرامی قدر احباب پیالے دے اندر پانی موجود، میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا دست مبارک ید اللہ والا گورا گورا دست مبارک سجا ہاتھ مبارک پیالے دے اندر رکھیا۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے 5 پانی دے چشمے جاری ہو گئے۔ ہن ایتھے ذرا روک کے لوکاں نے یہ تکیا ہے کہ پانی جاری ہوندا ہے زمین چوں، چشمے جاری ہوندے نے پتھراں چوں، اور یہ کوئی نوی گل نہیں۔ حضرت جناب سیدنا موسیٰ نبی علیہ السلام دی قوم دے 12 قبیلے نے، اور ہر قبیلے واسطے ایک چشمہ جاری کیتا۔ قرآن آخدا ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جدو موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے پانی طلب کیتا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، اے موسیٰ اے ڈنڈا پتھر دے اتے مارو۔ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ، وہ جدو حجر دے اتے پتھر دے اتے جنابی علی او جنڈا ماریا ہے، رب کائنات جل مجدہ کریم دے نبی نے وہ عصا مبارک ماریا ہے۔ قرآن آخدا ہے کہ وہ تو ایک نہیں بلکہ 12 پانی دے چشمے جاری ہو گئے۔ نوی گل نہیں، جڑے علاقہ غیر چ سیر واسطے جاندے ہو تساں ویکھیا ہے پتھراں دے وچوں پانی جاری ہوندا ہے، یہ کوئی نوی گل نہیں، لیکن نبی دا بہرحال معجزہ ہے۔ نبی نے عصا ماریا تے 12 پانی دے چشمے جاری ہو گئے، لیکن رب کائنات اے وکھانا چاہتا ہے اج اگر کملی والا حدیبیہ دے مقام تے پتھر اتے اپنا دست مبارک رکھ دا، پانی اتوں بھی جاری ہو جانا سی۔ لوکیاں دے جناب موسیٰ دا بھی تے ہوئی معجزہ ہے، انہاں بھی تے پتھر چو پانی جاری کیتا، لیکن دسیاں لوگو پتھراں وچوں پانی نکلنا تے عام جی گل ہے، کدی ہتھاں وچوں بھی پانی نکلدا دسیا جے۔ دست مبارک وچوں 5 جنابی علی چشمے پانی دے جاری، سارے نے پانی استعمال کیتا، مشکاں بھی بھر لیاں، جانوراں نے بھی پانی پیتا، وضو بھی کر لیا، پانی جاری ہے، پانی جاری ہے۔ میرے امام اہل سنت فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے جنابی علی دا نقشہ اس طرح کھچیا ہے کہ جناب تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ دے جنابی علی دست مبارک چو پانی جاری ہویا، تے پھر کس طرح ہو دیوانے پروانے میرے محبوب علیہ السلام دے بارگاہ علیہ دے اندر او شرفیابی حاصل کر دے رہے۔ گرامی قدر احباب تاجدار بریلی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے نے کہ ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہے واہ واہ، ندیاں پنجاب رحمت کی جاری ہے واہ واہ۔ اے او جناب علی 5 چشمے جاری ہو گئے، بس اتھے ہی گل نہیں۔ امام الانبیاء تاجدار کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ علیہ دے اندر حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے عرض کر دینے کملی والیا سونیا میرے والد گرامی احد وچ شہید ہو گئے، بڑا قرضہ چھڑ کے گئے نے، میرے والد گرامی مکروہ سن، 6 بیٹیاں چھڑ کے گئے نے، کھجوراں بھی پکیاں نے، قرضدار بھی مطالبہ کر دینے لجپالا بس انجے کے بس پھیرا مار جا کھجورا تے قرضدارہ دا قرضہ ادا ہو جائے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جابر آپ ڈھیر لگاؤ کھجوروں کے، ڈھیر لاؤ اتار کے اسی آ رہے ہیں۔ تے آپ نے علیحدہ علیحدہ ٹھیر لائے، تے آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے، تے ایک ٹھیری تے آپ تشریف فرما ہو گئے، اور باقیاں دا آپ نے چکر کڈیا۔ فرمایا کہ بھی سد جیڑے تیرے قرض خواہ نے کثیر تعداد نال قرض خواہ، اور کھجوراں واقعی تھوڑیاں سن،
لیکن راوی آخدا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام دی برکت دا صدقہ کھجوراں دے کے زیادہ بھی دے چھڑیاں، لیکن فرمایا کہ مجال ہے کہ ایک کھجور بھی گھٹ ہوئے جویں ہے سن اسی طرح ہی سن۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام دے بے شمار معجزات وچوں گرامی قدر احباب سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پیارے صحابی نے، زیادہ روایات انہاں تو منقول حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے نے انتہائی بھوک لگ گئی، اور اینی کہ شدید بھوک لگ گئی کہ میں آکھیا ہن کی کراں، راہ چ کھلو گیا تے اچانک ویکھیا تاجدار صداقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے ہیں۔ میں آکھیا بہانے نال انہاں نوں ایت دا ترجمہ پوچھ رہا، یہ دعوت دے ہی دین گے، بڑے کریم نے، آندے نے میں ایت دا ترجمہ پوچھیا لیکن انہاں ترجمہ دسیا تے ٹر پئے۔ پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا گزر ہویا، میں آکھیا شاید ہی دعوت دے دین، میں انہاں کولوں بھی بہانے دے نال ایت دا ترجمہ پوچھیا، لیکن فاروق اعظم بھی دس کے ٹر پئے۔ بس ایسے پریشانی وچ ساں، آمنہ دا لال تشریف لے کے آ رہا ہے، حضور جانے جانا تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے آ رہے ہیں، اور آقا کریم علیہ السلام نے اثرات ہی ویکھ کے دس دیتے، آپ دے چہرے دی رنگت ویکھ کے دس دیتی۔ ابو ہریرہ کی ہویا ہی بڑا پریشان نظر ہونا ہے، کملی والیا بڑے دنوں دی بھوک لگی ہے، ہون تے ستایا گیا وا تے میں کسے اگے دستے سوال دراز بھی نہیں کر سکتا۔ قربان جائیے، اے بارگاہ او بارگاہ ایسا کوئی محبوب ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پر مگر عرش نشیں ہے۔ اے بارگاہ او بارگاہ جتھے نا نہیں، جتھے لا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے، سرکار نے فرمایا آؤ ابو ہریرہ میرے نال آؤ۔ جدوں حضرت ابو ہریرہ جناب علی سرکار دے کاشانہ مبارک تے پہنچے نے نا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب علی باہر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے اہل خانہ نوں کچھ ہے کھان واسطے، حضور فلاں صحابی فلاں بندہ ایک دودھ دا پیالہ دے کے گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سن لیا کہ گل بن گئی ہے، لیکن ہن ہور پریشانی والی گل ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اصحاب صفا دے سارے مسکیناں نوں بلا کے لے کے آؤ، جنہیں طالب علم نے حضور دی مسجد دے، جنہیں غریب صحابہ اکرام نے، جنہ دا کھانا پینا ہی دربار رسالت سے، حضور فرماؤندے نے جاؤ بلا کے لے کے آؤ۔ انہاں دی تعداد حدیث پاک دے اندر 70 دے تعداد قریب ہے۔ جدوں سارے آ کے لین وچ لگ گئے، حضرت ابو ہریرہ آندے نے حضور مینوں آکھن گے پی لے، لیکن سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ انہاں نوں پیا۔ آندے نے ہون دا کھ نہیں بچنا، لیکن پھر دل وچ بھی ہے سی کہ مالک انج تے نہیں رہن دیندے۔ گرامی قدر احباب حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے 70 صحابہ اکرام نو، صحابہ صفا والیاں نو او جدوں پیالہ دودھ دا پلایا نا تے ہون پیالہ انجے دا انجے ہے، پھر دودھ اسی طرح دا اسی طرح ہی ہے۔ تے سرکار مسکرا کے فرماتے نے ابو ہریرہ ہن تو بہ میں تینوں پیونا وا۔ تے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جناب علی پیتا، پھر سرکار فرمایا ہور پی لے، جڑی گنجائش ہے سی ہور پی لے، 3 واری فرمایا تے ہن ابو ہریرہ ہاتھ جوڑ کے کھلو گئے، کملی والیا بس اینی گنجائش ہی سی ہیں۔ قربان جائیے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم تو ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ میرے امام اہل سنت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کیوں جناب ابو ہریرہ، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر، کیوں جناب ابو ہریرہ
کیسا تھا وہ جام شیر جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا۔ یہ میرے محبوب علیہ السلام دا معجزہ ہے۔ اتنے کوئی شے ختم نہیں ہون لگی۔ گرامی قدر احباب، جڑے لوگ آکھدے نے مثلیت دا دعویٰ کردے نے، برابری دا دعویٰ کردے نے، معاذ اللہ، حضور ساڈے جے نے بھی میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پنجے مبارک چو پانی جاری کیتا، 5 چشمے جاری کیتے، تو ایک ہی کر کے بخا دے۔ تیرے جے نبی نے بے شمار معجزات، لیکن گرامی قدر احباب، امام الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی ذات و ذات اللہ نے مقام عطا فرمایا ہے جڑا آس جناب علی سورج چمکدا ہے، سارے جگ نو روشن کردا ہے، اے دنیا تو اے زمین تو کئی گنا بڑا ہے، ادا حجم بہت زیادہ، لیکن اللہ نے محبوب علیہ السلام نو اے شانہ عطا فرمائیاں نے، حضور چانتے او سورج موڑ کے اثر تے بھی لیا سکتے نے۔ لیکن گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرماؤ، اللہ نے قرآن شریف ارشاد فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ ماں دے رحم وچ جس طرح دا بچہ چاہے بناوندا ہے، اللہ دی مرضی ہے، وہ کالا بنائے، وہ بگا بنائے، وہ چٹا بنائے، وہ ساملا بنائے، لیکن محبوب نو اختیار عطا فرمایا ہے۔ کوئی بندہ کالا جمیا ہوئے، کوئی بندہ کالا جمیا ہوئے تے او وڈا ہو کے کریمہ لا کے چٹا ہو جائے، میں گل سمجھائے، کریمہ کرومہ لا کے چٹا ہو جائے، لیکن او دا اوریجنل رنگ وہ چھڑ دے تے پھر اسی طرح دا سارا بدن دا رنگ ایک جیسا نہیں ہوئے گا، چہرے نو لایا تے ہاتھ اونجدے نہیں تے لتاں اونجدیاں نہیں، اوریجنل کلر جڑا پیدائشی ہے وہ پیدائشی ہے۔ گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرمایا جے، اوریجنل کلر کالا ہے تے کالا ہے، چٹا ہے تے چٹا ہے، سانولا ہے تے سانولا ہے، گندمی ہے تے گندمی ہے، بگا ہے تے بگا ہے، جس طرح دا کلر اللہ نے بنایا ہے اونج دا ہی کلر رہنا ہے، بندہ تبدیل نہیں کر سکتا، لیکن اللہ نے آمنہ دے لال نو اے بھی طاقت عطا فرمائی ہے۔ حدیث پاک دے اندر آندا ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ تشریف لے کے جا رہے نے قافلہ، اور پانی ختم ہو گیا، غیب دا نبی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مولا مرتضیٰ تاجدار حالات رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا علی پانی مک گیا ہے، پریشان نہیں ہونا، اے پہاڑ دے پچھوں بڑی قابل غور بات ہے، حدیث وکھاؤن دا میں ذمہ دار ہاں، جڑے آندے نے نبی کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، نبی جانتا نہیں، نبی کو یہ پتہ نہیں وہ پتہ نہیں، میں آنا سرکار نے فرمایا اے پہاڑ دے مگرلے پاسے علی جا، اوتھے ایک حبشی غلام پانی دا مشکیزہ بھر کے اونٹ دے لے کے جا رہا ہی، انہوں لے کے آ۔ حضرت مولا مرتضیٰ تشریف لے کے گئے، فرمایا حبشی غلام تینوں میرا آقا بلا رہا ہے، وہ آکھن لگا میں کسی آقا نو نہیں جاندا تے میں نہیں جانا، مولا مرتضیٰ فرماتے نے پیار نال جانا ہی تے ٹھیک ہے، نہیں دھکے نال بھی لے جاواں گا، مینوں علی آندے نے میں تینوں لے جاواں گا، جدوں غصہ وکھایا آکھن لگا حضور چلو چلیے، تے جدوں او حبشی غلام سمیت اونٹ دے او مشکیزہ پانی دا امام الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ چ لے کے آیا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یار سانو پانی چاہیے ہے، لیکن ایک شرط ہے، تیرا پانی ایک قطرہ بھی کم نہیں ہوئے گا، سانو پانی دے دے۔ وہ آکھن لگا اے کیویں ہو سکدا ہے، پانی کڈیے بھی تے گھٹ بھی نہ ہوئے، فرمایا اے بارگاہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں،
اے جناب علی او حبشی غلام نے مشکیزے دا منہ کھولیا، جدوں مشکیزے دا منہ کھولیا سرکار فرمایا لو بھئی برتن بھر لو اپنی اپنی ضرورت دے مطابق۔ ساریاں نے برتن ساریاں نے مشکاں بھر لیاں، لیکن سرکار نے اپنا دستے مبارک رکھیا مشکیزے دے اوتے، پانی دی کمی دا نام و نشان نہیں۔ اے بڑا حیران ہو کے آکھن لگا یار اے عجیب گل ہے، نہ جادو نظر آندا ہے نہ ٹونا نظر آندا ہے، لیکن اے بڑا سونی صورت والا ہے، تسی ہے کون ہو؟ فرمایا میں اللہ دا نبی ہاں، اگر تو گواہی دے میں اللہ دا نبی ہاں، اللہ نو من لے قرآن نو من لے۔ آکھن لگا میں کلمہ پڑھ لواں گا لیکن مینوں کی عطا فرماؤ گے؟ حضور فرماؤندے نے تو چاہنا کی ہے، تو چاہنا کی ہے؟ اے حبشی آکھن لگا جناب مینوں مال و دولت نہیں چاہیدا، مینوں تخت و تاج نہیں چاہیدا، مینوں آزادی نہیں چاہیدی۔ سرکار فرماؤندے نے کی چاہیدا ہی؟ آکھن لگا کملی والیا میں کالا کلوٹا حبشی ہاں، میرا دل کردا ہے میں گورا ہو جاواں، میرا رنگ کالا ہے، اے کوئی کیمیکل نہیں، اے کوئی کریم نہیں جیڑا کالا رنگ چٹا ہو جائے گا۔ لیکن امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا چل ٹھیک ہے، اور کی آنا ہے کملی والیا نالے اے بھی میں چاہنا وا میرا مالک بھی مسلمان ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تیرا مالک بھی مسلمان ہو جائے گا۔ تے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گورے گورے ید اللہ والے دستے مبارک پھیرے، وہ کالا سی تے خوبصورت چٹا سفید ہو گیا۔ حضور دی اللہ کالا شاہ تے چٹا سفید۔ ہن جدوں اپنے مالک کول گیا، مالک آندا کون ہے؟ مالک آندا کون ہے؟ آکھے او ہوئیاں نہیں وہ تے کالا شاہ سی، تو تے چٹا سفید ہو گیا ہے، تو ہے کون ہے؟ انہیں آکھیا مینوں نہیں سیاںدا، اونٹ تے تیرا ہی ہے، آ مشکیزہ ہی سیان لا، اے نشانیاں ہیں۔ انہیں آکھیا ہویا کی ہے؟ انہیں ساری روداد سارا قصہ سنایا۔ انہیں آکھیا چھیتی لے کے چل مینوں بھی میں ماہ مدینہ دا غلام بن جاواں۔ اے میرے نبی کریم علیہ السلام دی عظمت۔ میں آخری گل کراں گرامی قدر احباب، بے شمار معجزات نے امام الانبیاء علیہ السلام دے، اور جادوگر دا جادو صرف زمین تے چلدا ہے، آسمان تے جادوگر دا جادو نہیں چلدا۔ ابو جہل اینڈ کمپنی انہاں مشورہ کیتا کہ جناب اے انہاں نوں جو آکھو کر کے وکھا چھڑدے نے، جو آکھو کر کے وکھا چھڑدے نے، تے نالے اسی آنے جادوگر ہے، کاہن ہے، ساحر ہے، تے چلو آپاں انج کریے یمن دا بادشاہ ہے جہدا نام حبیب یمنی ہے، انہوں سدو، بڑا زیرک ہے، بڑا دانا ہے، بڑا سمجھدار ہے، وہ کوئی ایسے سوالات کرے گا، ہو سکتا ہے اسی کامیاب ہو جائیے۔ حبیب یمنی آیا یمن چوں، دار الندوہ دے اندر میٹنگ ہوئی، اور سارا انہوں قصہ رودات سمجھائی گئی کہ کی سوال کریں گا، کس طرح کریں گا۔ تے گرامی قدر احباب نال ہی نا دار الندوہ دے اندر سارے اج بھی دار الندوہ دے نا تو اوتھے ایک آفس موجود ہے، اور دار الندوہ دی طرفوں پمفلٹ شائع ہوندے نے، جنہ پمفلٹاں اُتے پکے مسلماناں نوں مشرکین دا ٹائٹل دتا جاندا ہے، گل سمجھو؟ اتھوں یہ شائع ہوندے نے، حاجیاں نوں دتے جاندے نے، تے کئیاں حاجیاں دا بیڑا غرق ہو جاندا ہے، وہ پمفلٹ پڑھ کے یا وہ کتاباں پڑھ کے کہ یار اہی تے مشرک رہے ہیں تے اسی تے شرک کردے رہے ہیں۔ وہ اج بھی دار الندوہ دے نام تو ہی معروف ہے، انہاں دا پریس ہے یا کوئی۔ گرامی قدر احباب ذرا توجہ فرماؤ، او جناب میٹنگ بلائی گئی، انہاں آکھیا اسی ہن حضور دی توہین کرنی ہے، اور رب کدو چاہندا ہے حضور دی توہین ہوئے؟ رب تے اللہ تے محبوب دی عزت دے بارے چ غیور ہی بڑا ہے۔ ابو جہل نے آکھیا توہین کرنی ہے انج کہ امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے کے آن، کسے نے استقبال نہیں کرنا، کھڑے نہیں ہونا۔ تے ابو جہل نوں پتہ سی انہاں دھکے نال کھڑے ہو جانا، انہاں دھکے نال کھڑے ہو جانا، انہاں کرسیاں دے بہا کے تے رسیاں باندھ دتیاں کہ اٹھ ہی نہیں سکن گے، اے اٹھنا چاہن گے تے پھر بھی نہیں اٹھے جان گے، بننے تے ہون گے۔ تے جدوں امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے کے آئے، روایات چاہتا ہے کہ رب کائنات جل مجد الکریم نے فرمایا کی ہویا جے انہاں رسیاں نال بن چھڈیا، فرشتیو تسی جاؤ انہاں دے کنوں پھڑ کے انہاں نوں کھڑا کر دیو۔ حضور آ گئے نے، حضور آ گئے نے، انہاں نوں کنوں پھڑ کے کھڑا کر دیو۔ گرامی قدر احباب ذرا توجہ،
حبیب یمنی نال ملاقات، حضور فرماتے نے کون ہے؟ میں یمن دا بادشاہ حبیب یمنی۔ کیویں آیا ہے؟ میں سنیا تسی اعلان نبوت فرمایا ہے۔ ہاں جی، سوال نے کوئی چند جواب عطا فرما دیو تے اسی مسلمان ہو جائیں گے۔ حضرت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دسو جی۔ آکھن لگا جی پہلا تے سوال اے وے کہ اے چن جڑا 14ویں دا چمکدا ہے نا پیا، اینو توڑ دیو تے جوڑ دیو۔ اگر جادوگر ہوئے تے پھر انہاں دا جادو تے نہیں چلن لگا، تے جے اللہ دا نبی ہویا تے اللہ دے نبی دی اے شان ہے، زمین اتے بھی اللہ نے انہاں نوں حکمرانی عطا فرمائی ہوندی، آسمان اتے بھی انہاں دے اختیارات چلدے نے۔ دوسرا سوال اے وے کہ میں سوچاں گا دل وچ، تساں دسنا ہے کہ میں سوچیا کی ہے۔ تے تیسرا سوال ہے کہ میں چونا کی ہاں۔ دو سوال مبہم رکھے، غائب رکھے، ایک سوال ظاہر کیتا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو بھی جبل ابو قبیس، جتھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دی رہائش مبارک، جتھے پیدائش مبارک ہوئی ہے نا، وہ دے پیچھے ہی بالکل جبل ابو قبیس یہ پہاڑ نظر آتا ہے۔ جڑے حاجی حضرات گئے انہاں ویکھیا ہوئے گا، وہ لائبریری جتھے جائے پیدائش ہے تو بیک سائڈ تے جبل ابو قبیس، جبل ابو قبیس اتے امام الانبیاء علیہ السلام تشریف لے گئے۔ 14ویں دا چن جنابی علی بڑا آب و تاب دے نال چمکدا ہے پیا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے انج کر کے جناب شہادت والی انگلی دا اشارہ کیتا۔ ایک چن دا ٹکڑا ادھر گر گیا وادی دے اندر، ایک ادھر گر گیا۔ ہن جناب علی دوبارہ جوڑ بھی دیتا۔ اج سائنسدان ریسرچ کردے نے، جڑے چن تے گئے نے، چین والے گئے، امریکہ والے گئے، وہ آندے نے اساں بڑے غور نال ویکھیا ہے چن دے وچ ایک دراڑ نظر آندی ہے۔ اور ٹوٹے چند دا اج بھی مظاہرہ کافرہ نے کیتا ہے۔ او گرامی قدرہ باپ سرکار نے چند توڑیا، چند جوڑیا، سورج موڑیا، تے پھر بریلی دا تاجدار بولیا سورج الٹے پاؤں پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاک، اوے اندے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی۔ گرامی قدر احباب دوسرا آکھن لگا میرے دل وچ سوال، سرکار فرماندے نے تیرے دل وچ سوال اے وے میری ایک بچی ہے، او ہتھاں تو لنجی ہے، پیراں تو لولی ہے، اکھاں تو نبی نہیں ہے، زبان تو گنگی ہے، انجی گل ہے حضور سے طرح ہی ہے۔ سرکار فرماندے نے تو چاہنا ہے میں وہ ٹھیک ہو جائے، تو چاہنا ہے نا؟ جی میں چاہنا وا۔ اور میں جا پھر حبیب یمنی اللہ دے فضل دے نال بچی تیری یمن دے اندر ٹھیک ہو گئی آ۔ اور اس معجزے دی تصدیق واسطے جلدی جلدی یمن وچ آیا، اپنا دروازہ کھٹکھٹایا، دستک دیتی، کنڈی جنابی علی مار کے باہروں بھی گیا ہے، اندروں بھی کنڈی ہے، لیکن قربان جائیے او جیڑی ٹر نہیں سکدی، بول نہیں سکدی، چل نہیں سکدی، ویکھ نہیں سکدی، اندروں آواز دیندی ہے بابا جان کھڑے ہو جو میں دروازہ آپ ہی کھولنی ہے۔ اللہ یا رسول علماء فرماندے نے جناب دروازہ انہیں باندھ وچ کھولے آئے، کملی والے دا کلمہ پہلوں سنا چھڑیا ہے۔ اس کلمہ نہیں پڑھیا مکے وچ، یہ تصدیقاں کردہ پھردا ہے، لیکن بیٹی نے کلمہ بھی پڑھ لیا، صحت یابی بھی ہو گئی۔ یہ ہن حیرانگی نال آکھدا ہے میں تی اوتھوں آیا ہاں، تیرے کول کیڑا اسلامی مبلغ آ گیا ہے، تینوں کنے کلمہ پڑھایا ہے؟ او زبان حال وچ آکھدی ہے ایک ماہ مدن، ایک ماہ مدن گورا سا بدن، نیچی نظریں کل کی خبر، وہ دکھا کے فبن وہ سنا کے سخن، مورا تن من دن سب پھوک گیا۔ تو گرامی قدر احباب میرے محبوب علیہ السلام کو اللہ نے ایسے معجزات عطا فرمائے۔ اگر ایک شعر وچ عرض کریے نا کہ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، گفتگو سرکار کی قرآن کی تفسیر ہے،
سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر، وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ تو لہذا میرے محبوب علیہ السلام نو جامع المعجزات، اللہ رب العزت نے میرے محبوب علیہ السلام نو ہر نبی نالوں زیادہ معجزات عطا فرمائے، کلی طور تے کمالات عطا فرما کے محبوب علیہ السلام نے اس دنیا تے بھیجیا۔ گرامی قدر احباب، ایک دو اعلان سماعت فرما لو۔ پہلا تے اعلان ہے، کل بروز ہفتہ بعد نماز مغرب اور عشاء تو تھوڑی دیر بعد ہی، زیادہ لمبی محفل پاک نہیں، مدینہ پارک صدیق چوک نزد سکالر کالج سکالر سکول ہے بیدیاں روڈ تے، اتھے امیر المجاہدین حضرت علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہاں دے جان نشین شبیہ امیر المجاہدین اور قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کل بروز ہفتہ مغرب تو بعد تشریف لے کے آ رہے ہیں مدینہ پارک۔ خصوصی شرکت دی اپیل ہے، وہ کوئی تحریکی جلسہ نہیں، بس محفل میلاد شریف دا جلسہ ہے، محفل میلاد پاک دے اندر آپ دا بیان ہے، تو تمام دوست شرکت فرما کے ثواب دا رہنا حاصل کرو۔ اور دوسرا اعلان ہے انشاءاللہ اتوار بروز اتوار بعد نماز عشاء اپنا میجر والی گراؤنڈ دے اندر عظیم الشان سالانہ محفل پاک ہو رہی ہے، جہدے اندر خصوصی بیان حضرت علامہ مولانا حفیظ اللہ مصطفی صاحب مبلغ نے ادارات المصطفیٰ حضرت علامہ رضا ثاقب مصطفی صاحب دے شاگرد نے احسن بیان فرماؤندے نے، اتوار والے دن انہاں دا بھی بیان سن کے شرف یابی حاصل فرماؤ۔ اللہ تبارک و تعالی نبی کریم علیہ السلام دی سچی پکی غلامی محبت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔